نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. The ayah, actually today we are discussing two ayahs which are interconnected and very important. And these ayahs answered all my questions. So kindly listen it very carefully. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. And at the end of it, now Prophet ﷺ is told, okay, what we read, is he going to get the majority or minority? What was he told earlier? Yes, minority. And now he's being told that the majority is so bad. They are so hopeless. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ. It is the same. It won't even matter whether you warn them or not. They are just not gonna believe. Ya Allah, you just told me to warn them and now you say it doesn't even matter. Yes, if Prophet ﷺ was talking to a big crowd, the vast majority of them collars in their neck, remember? They won't pay attention to anything and Prophet still has to do his job. Why though? How stubborn can they be that the Quran from the tongue of Prophet is not enough for them? When they are in this hopeless state, the Prophet ﷺ is then told, Innama tunziru manittaba az-zikra. You are only gonna be able to warn the ones who follow the reminder. Now, what was the reminder we studied? Creation, history, revelation. These were the means to arrive at the truth. Once you arrive at the truth, you are benefited from the warnings. If you give warnings before arriving at the truth, they don't mean anything. Okay, now doesn't it affect the way we preach Islam? Shouldn't it be that we emphasize more on right kind of thinking instead of just warning? And if you do warn people, what should you start off with? Yes, the right way of thinking. Make them reflect on creation, history, revelation. Make them think about the world around them and then give them a warning. The prophets never began with warnings. This is much later on in the game. So now, let's talk about the ayah. You are only going to be able to warn the one who follow the reminder. The use of man here denotes some unknown person. In other words, Prophet ﷺ is talking to a large crowd and there is somebody in there he doesn't even know. And he starts following what Prophet is saying and he starts thinking. Now, there is a difference between following a reminder and following a command. If you see me praying, you can say, this girl is following command of Allah. But if someone just listening to me and following along with what I'm saying, then you can tell what's going on in their heads? No, Prophet ﷺ had no idea what's going on in people's head. He's not supposed to know either. Allah says, your only job is to warn the ones who might have something going on in their heads. وَأَغْشَيْنَاهُمْ. And he was afraid of Rahman. بِالْغَيْبِ. In the unseen. Of course, Ar-Rahman is in the unseen. So what does that mean by saying unseen here? Actually, it means that the believer at that time doesn't show his fear of Allah publicly. He shows it where? Yes, privately. Which means Prophet ﷺ still won't know who he is. Because even if he does fear Allah, it's still in private. Now think about the psychological aspect of it. He is talking to a vast majority that is aggressive against him and someone in there is listening to him. So you take that one person, فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ أَجْرٍ قَرِيمٍ. Congratulate that one person of forgiveness and noble compensation. This is so incredible. First thing Allah offered is forgiveness. You know why? Because before listening to Prophet, they had lived a life of sins. So as soon as they hear the truth, they started feeling guilty. Man, I have wasted my whole life. What I have done? What was happening to me? What was I doing? This even happens to Muslim nowadays. We also think that. And this guilt overtakes you. But Allah immediately said, forgiveness is yours. Relax. It was your past. Now go ahead.
Then the next problem they thought they would face is that people of Quraysh were immensely against Prophet sallallahu alaihi wasallam. They used to mock him, joke him, disrespect him. So people gonna think, if I am from the same cult, I lose also my respect like Prophet. Now Allah says, congratulate him of noble compensation, respectful compensation, ajrin kareem. Why? Because now you shouldn't be looking for respect with people. Now your only look for respect is with Allah. Your definition of where you find dignity and respect changes. You don't care what people think anymore. You are your own man and woman now. It freed up from the peer pressure. That's what we all need even nowadays. Then how come people say Quran is just folk tales and old concepts? Leaving you all at this point to sit and think about this book very seriously. May Allah fills our heart with hadayah and bless us immensely. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम पढ़ेंगे आयत नंबर 10 और 11। वसवाअन अलैहिम आ अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। और यकसा हैं इनके लिए, तू डराए इन्हें या ना डराए इन्हें, वो ईमान ना लाएंगे। बराबर है इन पर ख्वा आप उन्हें डराएं या ना डराएं, रिज़ल्ट कार्ड पे एक ही लफ्ज़ लिखा होगा, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब उन्होंने मानना ही नहीं तो फिर हम इनको क्यों बताएं। आज आपकी और मेरी ज़ुबान में हम कह सकते हैं, जब उन्होंने आना ही नहीं तो हम इन्हें बार बार क्यों बुलाएं, बार बार इनविटेशन क्यों भेजें। तो इसके लिए कहा गया है वसवाअन अलैहिम, इनके लिए बराबर है, ये नहीं मानेंगे, इनका जहन नहीं बदलेगा। लेकिन फिर भी हमारे नबी इनको बुलाते रहे, 13 साल बुलाया अल्लाह के नबी ने इन खोटे सिक्कों को, लेकिन ये नहीं बदले। इस आयत में हमारे लिए एक सबक है। पहली बात ये कि किसी की हदायत का ठेका ना लें कि मैं उसको हदायत दे सकती हूँ। दूसरी बात कि किसी की हदायत की तरफ इंटरेस्टेड ना होने को बुनियाद बनाकर किसी को बताना ना छोड़ें। मेरा और आपका काम मनवाना नहीं है, बताना है। हमें मनवाने का अजर नहीं है, बताने का है। मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूँ कि जैसे पोस्टमैन है तो उसे पैसे मिलते हैं ना पोस्ट को डिलीवर करने के। उसने घर में जाकर ख़त डाल दिया, बाद में उस ख़त को कोई खोले, अब उसमें जॉब लेटर आ जाए कि किसी को जॉब मिल गई या उसमें किसी अजीज़ की मौत की खबर आ गई, तो इस चीज़ से पोस्टमैन की पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दाइये दीन का काम डाकिए का काम है, बस पोस्ट कर दें जाकर लोगों की हदायत उनके घर पर, और जिसको मिल जाती है उसे दूसरे को ज़रूर बताना चाहिए। खैर, अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने मानना तो कोई नहीं, तो साथ ही आयत 11 में अल्लाह ताला बताते हैं, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि मानता कौन है जो हदायत को मानते हैं और कौन नहीं। तो फरमाया, इन्नमा तुनज़िरा मिनत्तबअ ज़िक्रा व खशिय रहमाना बिलगैबी फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अजरिन करीम। तू बस डरा सकता है इसे जो चले नसीहत पर और डरे रहमान से बिन देखे, सो खुशखबरी दो इसे मग़फ़रत की और बाइज़्ज़त सिले की। इन्नमा तुनज़िरा मन, आप तो सिर्फ उसी शख्स को डरा सकते हैं, ख़बरदार कर सकते हैं। ये पहली सिफ़त है हदायत को पाने की। मिनत्तबा ज़िक्र, जो ज़िक्र की पैरवी करे, और ज़िक्र क्या है? कुरान। अब लफ्ज़ है इत्बा, कि कुरान सुन के उस पे अमल करने वाले। एक रवायत का ख़ुलासा है, कुरान की बात हो रही है कि जिस ने इस कुरान को अपना इमाम बना लिया, और इमाम किसको कहते हैं? जिसकी पैरवी की जाए, जिसे फॉलो किया जाए। नमाज का इमाम भी तो इसलिए इमाम होता है ना
کہ جو وہ کرتے ہیں ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ قرآن کو امام بنانا ہے، کیا؟ جو کہتا ہے مانتے جاؤ، جس سے کہتا ہے رکتے جاؤ۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَیْبِ، جو رحمان سے بن دیکھے ڈر جائیں، یہ دوسری صفت ہے۔ اللہ سے اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں۔ علم بندے کے اندر اللہ کی خشیت ڈالتا ہے، تو خشیت کے بغیر قرآن پڑھیں گے نا تو بوجھ ہے، پیٹھ پہ لدا ہوا۔ خشیت والا قرآن انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ اب یہاں تو دو باتیں کہہ دی گئیں، پھر آگے خوشخبری دے دی گئی، فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم، تو ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے، مغفرت کی بھی اور باعزت اجر کی بھی۔ لیکن پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہدایت کس کو ملتی ہے اور کس کو نہیں ملتی۔ یہاں تک سورۃ یاسین کا ایک حصہ پورا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں، بالکل اداسی والا دل ہے۔ اس وقت اللہ نے اپنا نبی بھیجا، ہدایت کا ذریعہ بھیجا، قرآن نازل ہوا، جن کو نہیں ماننا تھا نہیں مانے۔ یہ کون لوگ تھے؟ تکبر والے، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے۔ یہ پہلی وجہ بنی ان کی ہدایت سے دور رہنے کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا نا کہ ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں، ان کی گردنوں میں توق ہے، یہ ان کی ظاہری نہیں، ان کی اندر کی کیفیت تھی۔ جس کو ہدایت نہیں چاہیے ہوتی نا، قرآن سنتے وقت بھی اندر سے اکڑا ہوتا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ میرے مجرم ہیں۔ اللہ نے ہدایت کے راستے کھول کے رکھ دیے ہیں۔ ہدایت بالکل شاہراہ عام پہ ہے، بالکل کلین کلیئر۔ اللہ نے دلوں میں بھی ڈال دیا، اس کو پہچاننا بالکل سامنے رکھی ہے۔ یہ ہے پہلی بات۔ اب دوسری بات، اس کو لیں یا نہ لیں، فیصلے کی آزادی اللہ نے ہم کو دے دی۔ یہ اللہ کی ہدایت کے قانون کا دوسرا مرحلہ ہے۔ ہدایت نظر سب کو آتی ہے، لیکن ہمارے قدم ہماری اپنی مرضی سے اس طرف نہیں جاتے، کیونکہ چوائس ہماری ہے۔ اور تیسرا قانون ہے اللہ کا کہ جو جانا چاہتا ہے ہدایت کی طرف، اللہ اسے دونوں ہاتھوں سے لیتا ہے۔ اللہ نے کہا جو ہمارے رستوں پہ چلتے ہیں ہم ان کو اپنے رستے دکھاتے ہیں، اور اللہ کے قانون کا جو ہدایت سے منہ پھیر لیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ بھی بہت آسان کر دیتا ہے۔ آسانی کی طرف جاؤ گے، ہدایت کی طرف جاؤ گے، جنت کی طرف جاؤ گے، تو وہ راستہ دن بدن آسان لگے گا۔ اللہ سب راستے آسان کر دیتا ہے، جو آپ چاہو گے وہی اللہ کرے گا۔ حدیث سے آتا ہے جو جس راستے پہ چلتا ہے اللہ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اب ایک اور قانون سن لیں اللہ کا، ایک نیکی سے کئی نیکیوں کے مواقع کھل جاتے ہیں، اور ایک گناہ کی طرف جھانک کے تو دیکھیں، اگلے راستے اور کھلتے جائیں گے۔ اب ایک اور قانون ہدایت اللہ کا، ہدایت سے محروم صرف ان لوگوں کو کیا جاتا ہے جو ہدایت کو پہچان کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر چوز نہیں کرتے۔ اللہ معصوم لوگوں کو سزائیں نہیں دیتا۔ قیامت کے دن بھی اللہ کا یہ قانون سامنے آ جائے گا۔ ایک اور قانون ہدایت اللہ کا، اتنی پیاری صاف کلیئر ہدایت ہے، پھر لوگ کیوں نہیں پاتے؟ وجہ، ہدایت پانے کی چوٹ اپنے مفاد پہ پڑتی ہے۔ کوئی فائدہ چھوڑنا پڑتا ہے ہدایت پہ آنے کے بعد، کوئی حرام چیز چھوڑنی پڑتی ہے۔ ہدایت ملنا آسان ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہے، اور ہم سب نے اس ہدایت کو انشاءاللہ سنبھالنا ہے، اور یہ سنبھل جائے گی نا تو دوسروں کو بھی دیں گے۔ اور دوسری بات، اپنا مقام چھوڑنا پڑتا ہے، سٹیٹس۔ ہمیں اپنا سٹیٹس چھوٹا ہوتا دکھتا ہے، ہمارا آؤٹ لک خراب ہوتا دکھتا ہے۔ یہ دو بڑی مصیبتیں ہیں جو مکہ والوں کو بھی تھیں اور مدینہ والوں کو بھی۔ وہ اپنا مقام نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، تو دیکھ لیں انہوں نے جنت چھوڑ دی، مقام نہیں چھوڑا، سرداری کا شوق تھا۔ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ اب دیکھیں وَخَشِیَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَیْبِ، جو رحمان سے بن دیکھے ڈر گیا، خشیت والا دل ہدایت کو روک لیتا ہے۔ اللہ کا خوف اتنا مبارک ہے کہ جتنا آپ اسے لے سکیں ہدایت کو کیچ کر لیتا ہے، اور جن کے دل میں خشیت نہیں ہے وہ بحثوں میں پڑ جاتے ہیں۔ ہدایت باہر سے امپوز نہیں کی جا سکتی، یہ اندر سے اٹھنے والا جذبہ ہے۔ اب اسی آیت کو تھوڑا اور سمجھتے ہیں کہ کن لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور کن کو نہیں۔
پہلے ان کو ڈسکس کرتے ہیں جن کو نہیں ملتی، جو نہیں بدلتے۔ نمبر 1، جو شکایات کے ساتھ سنتے ہیں۔ نمبر 2، جن کے اندر غصہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، جو احسان جتانے کے ساتھ سنیں۔ نمبر 4، جو صرف ثواب اور برکت کے لیے سنیں۔ نمبر 5، جو خود اندر سے اللہ سے نہ ڈریں اور لوگوں سے ڈریں۔ نمبر 6، جو اپنی نہیں دوسروں کی غلطیاں نکالنے کے لیے سنیں۔ اب وہ لوگ جو بدلتے ہیں، نمبر 1، جو شکایات کا ذکر نہیں کرتے، جن کے اندر کوئی رکاوٹ، کوئی غصہ نہیں ہے، جو عاجزی کے ساتھ بات ماننے کے لیے سنتے ہیں، جو مشکلات کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ مشکلات ہر ایک کو آتی ہیں، لیکن وہ اندر سے اتنے پرسکون ہو گئے ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی بھی مشکلات فیل نہیں ہوتی۔ نمبر 5، اور جو خود اندر سے اللہ سے ڈرتا ہو وہ ہدایت پا جاتا ہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں جو لوگ ہدایت پہ لگ گئے انہیں خوشخبری دے دیجئے اجر عظیم کی اور بخشش کی، سب معاف کر دیا۔ دیکھیں بمغفرت کیا ہے؟ پچھلے گناہ سب معاف کر دیے، اور اجر کریم کیا ہے؟ آنے والی زندگی میں جو نیکیاں کرو گے میں اس کا اجر تمہیں دوں گا۔ اب آپ اور میں خود سوچ لیں کہ ہم کس راستے کے راہی ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. To support our goal, like, subscribe and share our videos, and don't forget to click the bell icon. Allahu Akbar Kabira. Jazakallah.